السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ محترم حاضرین و ناظرین، مرد و خواتین، الحمدللہ MPEC رقیہ سینٹر پر آپ تمام کا میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، ہر قسم کی بلا اور وبا سے اور بیماریوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ابھی دعا رہے گی۔ دعا سے پہلے چند ضروری باتیں جو علاج سے متعلق ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اسے غور سے سماعت کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین پر اور اس کے سب سے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم ناظرین، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علاج کرواتے ہیں، دعائیں پڑھواتے ہیں، دعائیں خود بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شفا نہیں ملتی، صحت مند نہیں ہوتے۔ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں، اس پر 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شفا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، کیوں علاج جلدی نہیں ہوتا؟ ہمارے بعض حضرات و خواتین ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم 1 مہینے سے 2 مہینے سے علاج کروا رہے ہیں، دعا پڑھوا رہے ہیں اور دعا کے لیے آ رہے ہیں، آن لائن بھی آ رہے ہیں، آف لائن بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری بیماریاں، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں جیسی تھی ویسی ہی ہے، وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا سنتے جائیں گے، بیماری اور بڑھتی جاتی ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے اس موقع پر اس کا بھی میں آپ کے پاس آپ کو جو ہے حل پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں، وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری بیماریوں میں، چاہے روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی ہوں یا پھر نفسیاتی بیماریاں ہوں، ساری بیماریوں کا شافی اور کافی علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ھدی للمتقین فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ رحمت للمؤمنین ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم سب کو یقین کی ضرورت ہے۔ ہمارا یقین جتنا اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوگا، اتنا بیماری سے ہم انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو آئیے 4 باتیں آپ نوٹ کر لیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شفا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، کیوں جو ہے ہم صحت مند نہیں ہوتے۔ تو بسا اوقات رقیہ پڑھتے وقت، دعائیں پڑھتے وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کو فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یا تو علاج کے سلسلے میں لاپرواہی ہے، غفلت ہے یا عجلت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ منٹوں میں ہمارا علاج ہو جائے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، ہم جو ہے ایمان والوں کی آزمائش کریں گے،
ضرور آزمائش کریں گے، یعنی ان کو بیماریوں میں مبتلا کریں گے، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آزمائیں گے، بیماریوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور کاروبار میں نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ یہ آزمائش ہوتی رہے گی ایمان والوں کی۔ لیکن اس سلسلے میں جو لوگ صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں، صبر کے دامن کو تھام لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے میں اس موقع پر ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک خاتون کو فیٹس آتے تھے، یعنی فیٹس جو جھٹکے ہوتے ہیں، باڈی جو ہے پریشر ہوتی ہے اور باڈی جو ہے ہلنے لگتی ہے، جسم ہلنے لگتا ہے، اچانک فیٹس آنے لگتے ہیں۔ تو ایسی ایک مریضہ تھی، ایسی خاتون تھی جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں مبتلا رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ مجھے یہ فیٹس کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے اور میرے جسم سے کپڑا بھی ہٹ جاتا ہے، صدر پوشی نہیں رہتی، جسم کا کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ بیماری سے میں صحت مند ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ بیماری سے تجھے شفا مل جائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا کر دے گا۔ سامعین، آپ غور کر رہے ہیں، سامعین اور سامعات، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو میں دعا کروں گا تیرے لیے، اللہ شفا عطا کر دے گا، تو صحت مند ہو جائے گی۔ لیکن اگر تو صبر کرتی ہے، وَإِن شِئْتِ، اگر تو صبر کرتی ہے، وَإِن شِئْتِ صبرتی، اگر تو صبر کرتی ہے تو میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو کیا کہا اس خاتون نے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس مصیبت پر، اس بیماری پر صبر کر لوں گی، کیونکہ مجھے دنیا کی مصیبت سے بڑھ کر اللہ کی جنت پیاری ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس خاتون نے ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہا کہ مجھ پر جب یہ بیماری ہوتی ہے، مجھے جب یہ فیٹس کی بیماری ہوتی ہے، مرگی کی بیماری ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری حفاظت کرے، میرے جسم کی حفاظت کرے، اور مجھ پر ایسی کیفیت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس خاتون کے لیے اس سلسلے میں دعا فرمائی۔ تو اس واقعے سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خواتین بھی اور اس دور کی مسلمان خواتین بھی ماشاءاللہ، ان کو بھی بیماریاں آتی تھی، تکلیفیں ہوتی تھی، ان پر بھی اثرات ہوتے تھے، جادو کے بھی اثرات ہوتے تھے، فٹس کی، مرگی کی بھی بیماری ہوتی تھی، ان کا بھی نقصان ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی آتے ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول کر، ذکر کو چھوڑ کر ہم بیماری کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ تمہارا علاج ہو جاتا، فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ تمہارا علاج ہو جائے گا۔ ایسے کئی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو 2 مہینے 4 مہینے درگاہوں پر جا کر پڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، زنجیراں ڈالے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کیا کھیل تماشے ہوتے ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، غلاظت میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور بعض جگہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ علاج کرنے والے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، دین کیا ہے نہیں معلوم۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہاں پر حال چڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں حال آیا ہے، حاضری آئی ہے۔ حاضری ہمارے پاس بھی آتی ہے۔ یہ لوگوں نے دراصل دین کو جو ہے کھیل تماشا بنا لیا، دین سے، شریعت سے کھلواڑ کیا۔
لہذا ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اب آئیے انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا غور سے سماعت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.